شہر میں بگڑتی اسموگ صورتحال کے حوالے سے باغوں کے شہر میں آلودگی بے لگام ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے سے فضا دھواں دھواں ہے۔ آج بھی لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار ہے، جبکہ یو ایس کانسلیٹ 230 جوہر ٹاؤن میں 226 AQI رہی۔ شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ماہرین کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ آج بھی لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار ہے۔ یو ایس کانسلیٹ 230 اور جوہر ٹاؤن میں 226 AQI رہی۔ شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ماہرین کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک لازمی قرار، سانس کے مریض ویکسین لگوائیں، ادویات لیں، ورزش گھر پر کریں، پارک میں جانے سے گریز کریں۔ پروفیسر راشد ضیاء کی سٹی 42 سے گفتگو۔ بولے اسموگ کی شرح بڑھ چکی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے، شہری سونے سے پہلے گرم پانی ضرور پئیں۔ اسموگ بڑے شہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اسموگ تو سراسر رہتی ہے اور ان دنوں میں آ کے اسموگ بن جاتی ہے۔ جب موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، ہیومیڈیٹی بڑھ جائے گی اور ونڈ کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو یہ اوپر کی تہوں سے فضا سے یہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سانس لینے میں اور بہت سارے مسائل، ناک کے، کان کے، پھیپھڑوں کے اور خاص طور پہ آئیز کے اریٹیشن، الرجی، انفیکشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ بڑے شہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے پلیز جب انڈیکس ہائی ہو، ٹی وی پہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، اس وقت باہر ایکسپوز نہ ہوں، بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں، اور 3 چیزوں کا خیال ضرور کریں۔ ہینڈ واش بار بار کریں، نوز گلے کو پانی سے فلش کریں، نارمل سے زیادہ پانی پینا، وارم چیزیں زیادہ لینا، اور رات سونے سے پہلے ضرور ایک لمبا سا سٹیم باتھ لے کے سوئیں۔ اس سے آپ بہت حد تک اس پولوشن سے ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت کا کینسر ہسپتال کے منصوبے کے لیے پرائیویٹ فرم کی خدمات لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ شوکت خانم کینسر کیئر اور انمول ہسپتال کا ماڈل سٹڈی کیا جائے گا، جبکہ نواز شریف کینسر ہسپتال منصوبے کے لیے پرائیویٹ فرم سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کا متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف کینسر ہسپتال کا جو منصوبہ ہے وہ کس طرز کا حامل ہوگا، اس کا کیا بزنس ماڈل ہوگا، اس کے لیے پرائیویٹ فرمز کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے ذریعے پرائیویٹ فرمز کی جو خدمات ہیں ان کی ہائرنگ کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ 7 نومبر تک پرائیویٹ فرم سے جو پیشکشیں ہیں وہ طلب کی گئی ہیں، اور جو بھی انٹرسٹڈ فرمز ہوں گی ان کی جو پیشکش آئے گی اس کے مطابق جو ہے وہ جو بیسٹ فرم ہوگی اس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ بزنس ماڈل کے لیے اسٹڈی کرے گی کہ نواز شریف کینسر ہسپتال جو ہے اس کو کیسا بنایا جائے گا۔ اور اس کے لیے شوکت خانم کینسر ہسپتال جو کہ پہلے سے ایک پائنیئر کینسر ہاسپٹل ہے اور پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انمول ہسپتال اور کینسر کیئر ہسپتال جو ہے اس کا ماڈل جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے گا، اور ان ماڈلز کو اسٹڈی کرنے کے بعد نواز شریف کینسر ہسپتال جو ہے وہ کس طرز کے جو ہے وہ علاج معالجے کی فراہمی کا حامل ہوگا، اس کو کس طرح وائبل بنایا جائے گا، کس طرح کا یہ پروجیکٹ ہوگا، اس کا بزنس ماڈل کیا ہوگا، اس کے لیے یہ پرائیویٹ فرمز جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ سفارشات دیں گی، اور اس کی روشنی میں نواز شریف کینسر ہسپتال کا منصوبہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس کا پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور PHIMC کے ذریعے پرائیویٹ فرم کی خدمت حاصل کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر بات کریں لاہور پریس کلب ایپکا کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ مہنگائی، پینشن، لیو انکیشمنٹ قوانین میں تبدیلی کے خلاف کیا گیا۔ صدر ایپکا لاہور ڈویژن چودھری مختار احمد کی قیادت میں احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین نے بھی شرکت کی ہے، اور مظاہرین کا حکومت سے 17A رول فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پینشن اور لیو انکیشمنٹ قوانین کی تبدیلی فوری واپس لی جائے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو 7 نومبر کو تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا۔ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے اساتذہ کا ڈیٹا پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا۔
سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کے تمام اتھارٹی سے اساتذہ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس فیصلے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جنید ریاض سے. جی جنید. جی پنجاب اسمبلی میں سیشن کے دوران سوال کیا گیا تھا کہ اساتذہ جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، تاہم پنجاب اسمبلی میں پوچھے گئے سوال پر تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے اساتذہ کا ریکارڈ مانگ دیا گیا ہے. وہ اساتذہ جو کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اس حوالے سے سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز کا مراسلہ جاری کر دیا اور ہدایت کیا کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے ریکارڈ مہیا کیا جائے. سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جنید ریاض سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں نئے اکیڈیمک بلاک کی تعمیر 1.5 سال سے تاخیر کا شکار منصوبہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا. یونیورسٹی انتظامیہ لیبس فنڈز دوبارہ ملنے پر بھی استعمال کرنے سے قاصر ہے، جبکہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے فنڈز استعمال نہ کرنے کا نوٹس لے لیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ سے فنڈز استعمال نہ کیے جانے پر جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے. مزید احوال جانیں گے عمران یونس سے. جی عمران. جی ہوم اکنامکس یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبات کو نئے کلاس روم، سیمینار ہال، لیب سمیت دیگر تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے نئے اکیڈمک بلاک بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا. 25 کروڑ کی لاگت سے یہ منصوبہ بننا تھا، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے اس کا کام کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. 1.5 سال سے اس پر ترقیاتی کام، تعمیراتی کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال اس کے تمام تر فنڈز جو ہیں وہ لیپس کر گئے تھے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ کی عدم دلچسپی تھی. اور جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے دوبارہ سے 7 منزلہ اس پروجیکٹ کو، اس کا ترقیاتی کام جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے فنڈز جو ہیں وہ محکمہ ایجوکیشن سے مانگے تھے. اور محکمہ ایجوکیشن نے یونیورسٹی کی درخواست پر اس منصوبے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے 9 کروڑ سے زائد کے فنڈز جو ہے، جو کہ 9 کروڑ 83 لاکھ کے فنڈز تھے، ان کا اجرا جو ہے وہ کر دیا تھا. گزشتہ فنڈز بھی لیب ہو گئے تھے. رواں سال بھی 4 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ کو 9 کروڑ سے زائد کے فنڈز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جو کہ 9 کروڑ 83 لاکھ تھے، اور ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ بھی جاری نہیں ہو سکا. اور جس کی واضح مثال تو ابھی تک جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو قائم مقام وائس چانسلر ہیں وہ اس پروجیکٹ میں عدم دلچسپی جو ہے وہ لے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یونیورسٹی کے افسران ہیں یا ذمہ داران ہیں، ان کے مطابق بھی شاید یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنی اہمیت کا قابل نہیں ہے کہ ابھی تک اس کے فنڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کیے جا سکے. بہرحال محکمہ ایجوکیشن نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا. یونیورسٹی انتظامیہ سے 1.5 سال سے رکے ہوئے اس ترقیاتی کام، اس نئے اکیڈمک بلاک کی تعمیراتی کام پر جواب طلب کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران یونس. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ہوئی. سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب، سابق صوبائی وزیر ذکیہ شاہ نواز بھی موجود تھے. اس ملاقات کا تفصیلی احوال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہیں. جی زاہد چودھری. جی صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کے وفد نے جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں ملاقات کی. اس موقع پر سابق صوبائی وزیر ذکیہ شاہ نواز اور سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نادیہ ثاقب بھی موجود تھیں. خواجہ عمران نذیر کا اس موقع پر جو ہے وہ کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کا قیام، بیماریوں سے پاک پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، اور تمام سرکاری اسپتالوں اور مراکز صحت کی ری ویمپنگ کے بعد نظام صحت میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں جاری تعمیراتی کام جو ہے وہ تیزی کی ساتھ جو ہے وہ تکمیل کی طرف گامزن ہے، اور جلد ان کو مکمل کیا جائے گا. تمام ذیل اسپتالوں میں ریفارم جو ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے وفد کو آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مقتدیات کی فراہمی جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. دبئی کے وفد نے پنجاب میں جو سرکاری و نجی اسپتالوں ہیں کے طبی معیار ہیں اس کو جو ہے وہ سراہا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ سرکاری شعبے میں بھی بہترین علاج معالجے کی فراہمی جو ہے اس کو ممکن بنا رہی ہے، جو کہ قابل ستائش ہے. جی ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا. وحدت کالونی ایم پی ملک خالد کھوکھر کی ایکسین CNW احمد مختار سے ملاقات. اس ملاقات کا حوال بتائیں گے ارباز خان. جی ارباز. میں موجود ہوں وحدت کالونی میں، جہاں پر MP ملک خالد کھوکھر کی جانب سے حلقے کا دورہ کیا گیا ہے، اور تمام تر یہاں کے جو ادارے کے نمائندگان ہیں ان سے بھی ملاقات کی گئی ہے. کیا مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا علاقے میں مسائل ہیں وحدت کالونی میں، کیسے حل کر رہے ہیں؟ PP 169 کے اندر یہ میرا وحدت کالونی، یہاں پہ میرا بچپن بھی گزرا اور میری ایجوکیشن بھی یہاں پہ سٹارٹ ہے. تو جب میں یہ اللہ نے مجھے عزت دی تو میں نے وحدت کالونی کا جو وزٹ کیا تو مجھے اس کی حالت بہت خراب نظر آئی. تو میں
अपने सेक्रेटरी CNW अपना सेल कैप्टन सेल साहब से मिला, उनसे मिलके वो उनका वही विज़न यकीन करेंगे जिस तरह हमारा CM साहब का विजन था कि इलाके को साफ़ सुथरा रखना और सारे कामों को देखना। और इसी तरह सेक्रेटरी साहब से मिलके मुझे खुशी हुई और उसी वक्त उन्होंने अपने हकामात जो थे अपने एक्सिन गुलफाम साहब और एक्सिन अहमद मुख्तार साहब को कि वहाँ पे खालिद खोखर साहब के साथ जाके विज़िट करें, जो भी बादल कॉलोनी के जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करें, चाहे वो रोड्स का मसला है, चाहे वो बिल्डिंग का मसला है, चाहे वो पार्क्स का मसला है, चाहे वो गेट्स का मसला है। इंशाल्लाह हम एक वर्कर की हैसियत से काम यहाँ पे करेंगे, देखेंगे और इंशाल्लाह एक बादल कॉलोनी का मॉडल कॉलोनी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज।